بہیقی نے کہا کہ ابن رجب نے جب حضرت انس بن مالک سے روایت کی کہ رمضان المبارک میں عذاب قبر مردوں پر ہرگز نہیں ہوتا۔ طبرانی نے حضرت ابن عمر سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کلمہ کو لوگوں پر نہ موت کے وقت خوف اور نہ ہی ان کو وحشت ہوگی، یعنی کہ جو لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، ہر وقت اس کا ذکر کرتے ہیں، تو قبر میں ان کے لیے نہ خوف ہوگا نہ وحشت ہوگی اور اس کا حساب آسان ہوگا۔ ابو یعلا اور بہیقی نے حضرت انس سے روایت کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام زندہ ہیں اور وہ قبروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ مسلم نے حضرت انس سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واقعہ معراج پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں نماز پڑھتے دیکھا۔ ابو نعیم نے یوسف سے اور انہوں نے عطیہ سے اور انہوں نے ثابت حمید طویل سے کہتے تھے کہ اے حمید، کیا تمہیں ایسی حدیث معلوم ہے کہ جس سے پتہ چلتا ہو کہ انبیاء کے علاوہ دیگر لوگ بھی اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ اس پر ثابت بنانی نے دعا مانگی کہ اے اللہ، اگر تو کسی کو قبر میں نماز پڑھنے کی اجازت دے تو ثابت کو ضرور دینا۔ جبیر کہتے ہیں کہ میں خدائے وحدہ لا شریک کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے ثابت بنانی کو قبر میں اتارا اور میرے ساتھ حمید بھی موجود تھے۔ جب ہم اینٹیں رکھ چکے تو اچانک ایک اینٹ گر پڑی اور میں نے ثابت کو دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، کیونکہ اللہ نے ان کی دعا کو رد نہیں فرمایا۔ اور ترمذی اور بہیقی نے حضرت ابن عباس سے روایت کی ہے کہ ایک صحابی نے کسی قبر پر اپنا خیمہ لگایا، لیکن ان کو اس بات کا علم نہ تھا کہ وہ جو خیمہ گاڑ رہے ہیں وہ کسی قبر کے اوپر ہے۔ انہوں نے سنا کہ اندر سے کوئی شخص سورہ ملک پڑھ رہا ہے، یعنی انہوں نے انجانے میں قبر کے اوپر خیمہ تو لگا لیا، لیکن جب وہ خیمے کے اندر آرام کرنے کو گئے تو انہیں اپنے خیمے کے اندر سورہ ملک پڑھنے کی آواز سنائی دی۔ جب وہ مردہ پوری سورہ ملک پڑھ چکا تو بعد میں اس صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر تمام واقعہ بیان کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ سورت عذاب قبر سے نجات دلانے والی اور عذاب کو روکنے والی سورت ہے۔ کتاب الروضہ میں ابو الحسن بن برا نے اپنی سند سے